بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوت لامکاں کے بارے میں عجیب و غریب روایات موجود ہیں، جس کی وجہ سے عجائبات عالم میں دلچسپی لینے والے ہزاروں لوگ ہر سال پہلے یہاں دشوار گزار راستہ طے کر کے آتے ہیں۔ یہ جگہ بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقہ وڈ میں ایک اہم زیارت گاہ لاہوت لامکاں کہلاتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں مقامی روایات ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے یہی مقام تخلیق کیا گیا تھا، اور کچھ اور مقامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی جگہ اتارا گیا تھا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے۔ کراچی سے حب کے راستے بلوچستان جاتے اس سلسلہ کا پہلا پڑاؤ محبت فقیر کے مزار پر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت علی کے غلام تھے۔ پھر اگلا پڑاؤ قدم گاہ پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ شاہ بلاول نورانی کا مزار یہاں سے نزدیک ہی ہے۔ اس کے نزدیک ہی ایک مسجد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، یہ خود ہی وجود میں آئی ہے۔ اس قدم گاہ سے نزدیک ہی پریوں کا باغ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں ایک ظالم دیو گوکل کی حکومت تھی اور لوگ اس سے تنگ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے، جنہوں نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کروایا۔ اس پہاڑی علاقہ پر جا بجا ایسے نشانات موجود ہیں جس سے بھاگتے قدموں کے نشانات اور خراشوں اور لڑائیوں کے نشانات واضح ہیں۔ اس باغ سے اصل زیارت گاہ لاہوت لامکاں کے راستے سے نکلتے ہیں۔ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے 7 پہاڑوں کو عبور کر کے زیارت گاہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس راستے سے صرف سخت جان لوگ ہی گزر سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ قدرے آسان ہے۔ اس راستے پر لوہے کی سیڑھیاں موجود ہیں۔ یہ سیڑھیاں بہت کمزور ہیں، لیکن کئی 100 من وزن آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں چڑھتے اترتے ہیں۔ لوگ اسے بھی روحانیت کی قوت قرار دیتے ہیں۔ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ایسے پتھروں سے سامنا ہوتا ہے جن کی شکل خونخوار جانور اور شیر سے ملتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ اصل درندے تھے، لیکن روحانیت کی طاقت سے ان کو پتھر بنا دیا گیا، اور یہ جانور بھی اب ان زیارت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک غار آتا ہے جو بہت بڑے غار کی مانند ہے۔ اس غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے، اور ایک پتھر بھی جو فرش سے برآمد ہو کر غار کی چھت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں بھی مقامی روایت ہے کہ جس دن یہ پتھر چھت سے ٹکرا جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے۔ اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا۔ غار کے آخری دہانے پر شاہ نورانی کی چلہ گاہ موجود ہے، جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ اس سارے علاقے میں پتھر کے بنے عجیب و غریب جانور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں اژدہے کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں کسی اور خونخوار جانور کی آنکھوں سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشابہ پتھر ہے جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی قدیم بت پرست قوم آباد تھی، جنہوں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ صرف مقامی روایات ہی موجود ہیں، جبکہ مقامی روایات کے مطابق یہ کسی روحانی قوت کی وجہ سے اصل جانور پتھر بنائے گئے تھے۔ باقی ان روایات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے، یہ تصدیق نہایت ہی مشکل ہے۔ واللہ عالم۔